حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک بندے کا نامہ اعمال کا وزن کیا گیا، اس کی نیکیاں کم ہو گئیں، اس کی برائیاں زیادہ ہو گئیں۔ رب تعالیٰ نے اس کو جہنم میں بھیجنے کا حکم دے دیا۔ فرشتے اس کو پکڑ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ جب وہ تیسرا حصہ عبور کر لیتا ہے تو وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ چل پیچھے کیا دیکھتا ہے، تجھے جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا ہے، اب پیچھے مڑ کے کیا دیکھتا ہے۔ اس کو گھسیٹ کے فرشتے پھر آگے لے کے جاتے ہیں۔ جب وہ نصف راستہ جہنم کا عبور کر لیتا ہے پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے۔ فرشتے اس کو پکڑ کے گھسیٹ کے پھر آگے لے کے جاتے ہیں۔ جب ایک حصہ باقی رہ جاتا ہے وہ پھر امید بھری نگاہوں سے پیچھے مڑ کے پھر دیکھتا ہے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، میرے فرشتے ہو، اس کو واپس لے آؤ۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ اس بندے سے پوچھتے ہیں، میرے بندے، جب میں نے تجھے جہنم میں جانے کا حکم دے دیا، اب تو پیچھے مڑ کے کیا دیکھتا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے، باری تعالیٰ لما بلغت ثلث الطریق، جب جہنم کا تیسرا حصہ اس راستے کا میں نے عبور کر لیا، تذکرت قولک، مولا تیرا یہ فرمان مجھے یاد آ گیا، تیرا یہ فرمان مجھے یاد آ گیا، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا رب تو بخشنے والا ہے، آپ کا رب تو صاحب رحمت ہے۔ مولا اس فرمان کو دیکھ کر تیری رحمت پر امید بری نگاہوں سے میں پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا کہ رب تعالیٰ کی رحمت کب مجھے بلاتی ہے، رب کی رحمت کب مجھے ندا دے کے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ مولا تیرا یہ فرمان یاد آ گیا، لیکن مولا تیری رحمت نے مجھے آواز نہ دی۔ پھر مجھے امید تھی، جب لما بلغت نصف الطریق، جب میں نے جہنم کا نصف راستہ عبور کر لیا، تذکرت قولک، تیرا پھر یہ فرمان مجھے یاد آ گیا، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخش دے۔ مولا اس فرمان پر امید تھی، تیری رحمت پر بھروسہ تھا، پھر میں پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا کہ اب اللہ کی رحمت مجھے بلا لے گی، اب رب کی رحمت مجھے اپنی آغوش میں لے لے گی، لیکن پھر بھی تیری رحمت نے مجھے آواز نہ دی۔ میں آگے بڑھا، جب ایک حصہ رہتا تھا پھر تیرا یہ فرمان مجھے یاد آ گیا جو تو نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا تھا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے میرے محبوب میرے بندوں کو کہہ دو، جو بندے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، جو زیادتی کر بیٹھے، گناہ اور نافرمانی کا کام کر بیٹھے، ان کو کہہ دیں کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ مولا تیرے اس فرمان پر مجھے امید تھی، تیری رحمت پر مجھے بھروسہ تھا، پھر میں پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا کہ اللہ کی رحمت اب تو مجھے بلا لے گی۔ پھر رب تعالیٰ نے مجھے بلا لیا، مولا تو نے مجھے بلا لیا، مجھے تیری رحمت پر یقین اور امید تھی، اس لیے میں پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا۔ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تھا تو مجرم، تھا تو گناہگار، جہنم میں جانے کا تیرا فیصلہ تو ہو چکا تھا، لیکن تو نے میری رحمت پر بھروسہ کیا، تو نے میری رحمت پر توکل کیا، تجھے میری رحمت کی امید تھی، اس لیے جا، میری رحمت پر امید کرنے کی وجہ سے جا، میں نے تجھے بخش دیا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ میرے فرشتوں، اب اس کا رخ جہنم کی طرف نہیں، اب اس کا رخ جنت کی طرف کر دیجیے۔ اس لیے ہمیں گناہ کرنے کے بعد مایوس نہیں ہونا چاہیے اور گناہ کے اوپر دلیر نہیں بننا چاہیے۔ گناہ کر کے فوراً اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی توبہ کر لینی چاہیے، چونکہ ایمان اسی چیز کا نام ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کا نام ہے۔ گناہوں کے اوپر توبہ کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے، گناہوں کے اوپر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ جب تک کھلا ہے، توبہ کا دروازہ جب تک کھلا ہے، ہمیں گناہوں کے فوراً بعد اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو میرے فرشتے، آخر یہ میری بارگاہ میں آ ہی گیا، آخر یہ میری بارگاہ میں جھک ہی گیا، آؤ گواہ رہنا میں نے اس کی بخشش کر دی۔ اس
لیے توبہ کو لازم پکڑیں۔ گناہ کس سے نہیں ہوتے، غلطیاں کس سے نہیں ہوتی، لیکن گناہوں کے اوپر فوراً توبہ، اور ایسی توبہ، سچی توبہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی۔